معاملہ کلیئر ہو گیا. اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا, انہوں نے اس کو مزید انشور کیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ. اور وہ گنواتے گنواتے 14 علوم تک جب پہنچے ہیں نا, اور جب 15واں لکھا ہے تو لکھا 15واں وحبی ہے, گاڈ گفٹڈ, کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. جو ہم کہتے ہیں نا نبوت وحبی ہے, ولایت کسبی ہے, یہ دو ٹرمز ہیں. یعنی جو آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کسبی, یہ کسب حلال. تو نبوت کسبی نہیں ہے, وحبی ہے جسے اللہ تعالیٰ دے. تو وہ کہتے ہیں 15واں علم جو ہے وہ وحبی ہے, وحبی نہیں, وحبی ویسے ہسٹری بڑھا ہے, وحبی. تو اب وہ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس وہ وحبی علم ہے؟ تو اگر کوئی 14 علوم سیکھ بھی لے, ایون ویسے تو ان کے لوگوں کو 14 کے انعام بھی نہیں آتے ہوں گے, تو وہ پھر کہیں گے جی 15واں تو پھر بھی تھوڑے کول کوئی نہیں ہے کیونکہ تھوڑا فرقہ دوسرا ہے. تو یہ سب انہوں نے کہانیاں ہرڈلز رکھی تھی. قرآن کے دشمن ہے, ایسے دشمن ہے کہ کوئی بیچارہ اگر قرآن لے کے بیٹھے نا ترجمے سے پڑھنے کے لیے, تو پہلی اس پہ قدغن یہ لگائیں گے جی بغیر وضو کے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب تو خیر ٹچ سکرین موبائل نے مسئلہ حل کر دیا ہے, وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے. وضو کر کے کوئی بیٹھ جائے گا تو کہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, کسی عالم سے جا کے پڑھنا ہے. عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آگے تفسیروں کے چکر میں ڈال دے گا. وہ کہے گا جی اس کا تو ترجمہ ہے نا, یہ ترجمے میں سے ڈائریکٹ نہیں مطلب نکلنا, آپ نے جو انڈائریکٹ مطلب بھی نہیں نکلتا وہ آپ نے نکالنا ہے. اس میں سے جو اچھل اچھل کے ڈائریکٹ نکل رہا ہوگا نا وہ نہیں آپ نے نکالنا. مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اچھل اچھل کے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے, یہ نہیں آپ نے مطلب سمجھنا. آپ نے بابوں کے پکارنے کو بھی اللہ کا پکارنا سمجھنا ہے. تو اس طریقے سے یعنی یہ پھر ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کے پاس ہتھیار ہے جی وہ 15واں علم وحبی ہے. اور جناب سنبھال لو وہ 15واں علم کس نے حاصل کیا اور کس نے بتایا. اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خواب اور بیداری کے بارے میں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, فضائل حج شریف میں لکھا ہوا ہے. فضائل حج بھی فضائل مال کا ایک چیپٹر ہے لیکن الگ سے چھپتا ہے. بیسیکلی یہ پورا ایک نصاب تھا, اس کا نام تھا تبلیغی نصاب. تبلیغی نصاب کے اندر نا چیپٹرز تھے, فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل درود, فضائل حج, یہ بے شمار چیپٹرز تھے. انہوں نے پھر چھانٹی کر کے نا کچھ چیپٹرز کٹھے کر کے فضائل اعمال کے نام سے چھاپ دیے. ایک چیپٹر اسی میں سے کاٹ کے الگ کر کے فضائل درود بنا دیا, ایک چیپٹر فضائل حج بنا دیا. اور پلیز اس کی یہ لی کہ یہ تو حج کے دنوں میں ضرورت ہے. آپ دیکھیں حج کے دنوں میں فضائل حج سے درس ہو رہا ہوتا ہے, فضائل مال سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے. فضائل مال بھی بعد میں نام رکھا گیا. اصل یہ کتاب تھی تبلیغی نصاب, یعنی ان کا نصاب. اس میں سے فضائل مال نکالی گئی چند ایک چیپٹرز کو اکٹھا کر کے. فضائل حج علیحدہ سے چیپٹر چھپا ہوا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک شخصیت کا بیان ہے. اب ابدال کون, شخصیت کون, ایکس وائی زی, وہ اس طرح کے ایک آواز آئی, بزرگوں نے فرمایا. وہ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخصیت کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے کسی نے حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی ان کی, حضرت خضر کے اوپر میرا آپ دیکھ لیں موسیٰ اور خضر والا, آپ کو بتاؤں گا یہ خضر ہے کون ہے اور انہوں نے کون سا خضر بنایا ہوا ہے. یہ لفظ ہے خضر. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ابدال میں سے ایک شخص کی, تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے ہیں, آج تک آپ کو کوئی ایسا ولی ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی زیادہ ہو؟ ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا تھا. انہوں نے کہا پھر دسو کون سی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ, یہ دو کتابیں ہیں جو ایک زمانے میں لکھی گئی, دونوں اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں جی محدث عبد الرزاق جو تھے نا وہ درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے, تو لوگ ان کے گرد جھمگٹا لگائے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک نوجوان جو ہے نا وہ یوں کر کے نا اپنے گریبان میں سر دیے ہوئے کونے میں بیٹھا تھا, وہ درس حدیث نہیں سن رہا تھا. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے محدث
مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور تم ان کا درس سننے کی بجائے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو کہتے ہیں اس نے نا سر بھی نہیں اٹھایا, اسی حالت میں کہا کہ لوگ جو ہے نا یہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں. جی جی جی, یہ یعنی یہ بات اور غلام احمد قادیانی کے دعوے میں کیا فرق ہے؟ تو اچھا وہ خضر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ اگر تم اتنا ہی سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو بتاؤ میں کون ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص نے سر اٹھائے بغیر کہا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں نا تو تم خضر ہو. بس جو اس کو ذرا مرچیں لگا کے لکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جناب نا انج نگاہ اتے اٹھائی, پھر انہوں نے تھلے دیکھا, پھر سجے ویکھے انج کر کے, پھر کھبے ویکھا, پھر سامنے دیکھا, پھر اپنے آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا جی بھائی میں نے دیکھا ہے نہ خضر اس وقت اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں مجھے نظر آیا دور تک نہ بائیں. یا تو خضر ہے یا میں ہوں, تو میں تو ہے نہیں ہوں, تو ہی ہے. اے کوآرڈینیٹس انہوں نے لوکیٹ کیتے نے, اوندے اوندے پہنچ گئے ہو لبدے لبدے. تو یہ ہیں لوگوں کے دعوے. آپ تو بات کر رہے ہیں خوابوں میں دیکھنے کی, یہ تو خوابوں سے بھی اگلے ورژن میں جا چکے ہیں.